ورفعنا لك ذكرك اسك. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وأنتم آخر الأمم ولا أمة بعدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے والد الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے شمار احسان کے جس مالک کائنات نے، رب لم یزل نے، خالق حقیقی نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ پاک کی ذات عالی نے اپنے پیارے محبوب مدینے کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب فرمایا. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں. آقا نامدار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی بھی امتی دن کے کسی حصے میں یا رات کے کسی حصے میں جب میرے اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کی جگہ پہ اللہ پاک نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی میرا امتی یا میرا پاک کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے جو حرکت میں آتا ہے، ہلتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اے ستون تو کیوں ہلتا ہے؟ وہ ستون عرض کرتا ہے اللہ تیرے بندے نے تیرا پاک کلمہ پڑھا ہے، ابھی تک بخشش نہیں ہوئی. اللہ پاک فرماتے ہیں اے ستون تو ٹھہر جا، میں نے اپنے بندے کی بخشش کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستو، یہ کلمہ بہت قیمتی کلمہ ہے، بڑا عظیم کلمہ ہے. یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے، یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، یہ کلمہ جنت کا وارث بناتا ہے، یہ کلمہ دوزخ سے بچاتا ہے، یہ کلمہ بندے کو سعادت مند بناتا ہے، یہ کلمہ بندے کو بد نصیبی سے بچاتا ہے. اللہ کی قسم کائنات کا بد نصیب بندہ وہ ہے جس کو کلمہ نصیب نہ ہو، اور کائنات کا خوش قسمت بندہ وہ ہے جس کو مدینے والے کا کلمہ مل جائے. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں مدینے والے تاجدار کا پیارا کلمہ نصیب فرمایا. اور یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ابھی ہمیں اس کی قیمت کا بھی پتہ نہیں، اس کی طاقت اور قوت کا بھی پتہ نہیں. ایک عربی آیا، دیہاتی آدمی، تو جلدی سے مجمع کو چیرتا ہوا میرے نبی کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دین میں کیسے داخل کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھائی بیٹھو تو صحیح. کہا نہیں میں بکریاں چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے بہت جلدی ہے، آپ یہ بتائیں کہ اپنے دین میں کیسے داخل کرتے ہیں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بیٹھو تو صحیح. اب وہ جھکا کھڑا ہے اور جھکے جھکے کہتا ہے نہیں
مجھے بہت جلدی ہے، پہلے یہ بتاؤ آپ اپنے دین میں کیسے داخل کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عربی قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاتھ پکڑے کھڑا ہے، بیٹھا نہیں ہے، مجلس سے پاک میں بیٹھا نہیں، ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہے۔ جب نبی رحمت نے یہ کلمہ پڑھایا، اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی کہتا ہے بس میں تیرے دین میں داخل ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بیٹھو، اس دین کے کچھ اور بھی لوازمات ہیں، کچھ سیکھو۔ کہا بس اتنا ابھی سبق کافی ہے۔ تو میرے پیارے نبی نے اس کو اجازت دی، یہ واپس نکلا، اپنے گھوڑے کو کھولا، سواری پر سوار ہوا، گھوڑے کو اینٹ لگائی اور گھوڑا بدکا یہ نیچے گر گیا سواری سے۔ ایک نے آ کر یہ کہا مدینے والے جو جلدی جلدی کر رہا تھا وہ گلی میں گرا پڑا ہے۔ میرے دوستوں میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پہ، میرے پاک پیغمبر وہ پیر نہیں ہے کہ یہ کہیں جاؤ بھائی دیکھو اس کو کیا ہوا۔ میرا نبی کوئی چودھری نہیں ہے کہ جاؤ بھائی دیکھو میرے ملازم اس کو کیا ہوا۔ میرا نبی نبی رحمت ہے۔ اللہ نے اس پیارے نبی کے سر پہ تاج سجایا ہے۔ اللہ پاک نے جہاں امام الانبیاء بنایا ہے وہاں رب کریم نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرے پیارے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے۔ میرے پاک نبی خود اٹھے اور صرف تیز قدموں سے، صحابہ کہتے ہیں چل کے نہیں گئے بلکہ نبی رحمت دوڑ کر کے گئے، اور بڑی سنجیدگی سے چلنے والا میرا نبی دوڑ کے جا کر کے گلی کے اندر مٹی پہ، اگر اپنے نبی کا مقام پوچھتے ہو نا تو خدا کی قسم سارے نبیوں کو معراج میرے رب کریم نے زمین پہ کرایا، اور اس مدینے کے تاجدار کو معراج عرش بری پہ کرایا۔ اور اگر مقام پوچھتے ہو تو رب کعبہ کی قسم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب پہنچ گئے اوپر عرش کے قریب، آپ کا تخت ہے رب جس پر نبی رحمت برا جوان ہے، اور یہ تخت اللہ کے عرش کے بالکل قریب آیا۔ اوپر سے آواز آئی میرے محبوب آ جاؤ نا اوپر۔ اب نبی رحمت اوپر چڑھنے لگے تو دل مبارک میں خیال آیا کہ یہ میرے پاؤں مبارک میں مکہ کے مونچی کا بنا ہوا جوتا ہے، اللہ کا پاک عرش ہے، میں یہ جوتا اتار دوں۔ دلوں کے راز جاننے والی ذات اللہ کی ذات ہے، دلوں کے بھید جاننے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ میرے رب کریم نے پیار سے فرمایا بھائی کوئی پیسے لے کے نہ آئے، بچوں کو بھی نہ بھیجیں، وقت بھی تھوڑا ہے، کوئی بات میں سمجھا کے جاؤں، کچھ میرے بھی پلے پڑے آپ کے بھی پلے پڑے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو فرمایا اے میرے پیارے محبوب آپ جوتے نہ اتاریں، وہ اور تھا جس کو میں نے پتھروں پہ جوتے اتروا دیے۔ جب کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو رب کریم نے خود فرمایا فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے میرے موسیٰ جوتے اتار کیا، یہ وادی مقدس ہے، اس کا نام طوٰ ہے۔ اس کو پتھروں پہ جوتے اتروائے تھے۔ میرے حبیب نالین سمیت میرے عرش پہ آ، دنیا والوں کو پتہ چل جائے میرے عرش کا شان کم ہے، میرے محمد کی نالین کا شان زیادہ ہے۔ اس مقام والا نبی جا کر کے مٹی پہ بیٹھ جاتا ہے اور یہ تڑپ رہا ہے۔ صحابی عربی دیہاتی 2 منٹ کا صحابی ہے، صرف 2 منٹ اس نے نبی کے پاس گزارے کھڑے کھڑے۔ حضور نے اس کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ بھائی میرے دوستو ہم کہتے ہیں مفتی صاحب میرے کلمے کے گواہ بن جائیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہمارے کلمے کے گواہ بن جائیں۔ جی میرا چاچا فوت ہو رہا تھا، میرا دادا فوت ہو رہا تھا، میرا ماموں فوت ہو رہا تھا، میرے ماموں کے بیٹے گواہ ہیں، فلاں گواہ ہیں۔ اس صحابی کے مقدر پہ قربان نہ جاؤں اس دیہاتی کے کہ جس کے کلمے کا گواہ کون بن رہا ہے؟ جو خود صاحب کلمہ ہے، جو خود صاحب شریعت ہے، جو خود صاحب دین ہے، جو سارے نبیوں کا امام اور سردار ہے۔ اب اس صحابی کے مقدر پہ خدا کی قسم ہم ناز کریں کہ کیسا یہ مقدر والا بندہ، گود میرے مصطفیٰ کی، جس گود میں حسنین کریمین کھیلی ہے، جس گود میں فاطمہ کھیلی ہے، جس گود میں زینب کھیلی ہے، جس گود کے اندر رقیہ کھیلی ہے، جس گود کے اندر ام کلثوم کھیلی ہے، جس گود کے اندر میرے نبی نے ابراہیم کو اٹھایا، جس گود کے اندر میرے نبی کے طیب کھیلے ہیں، میرے نبی کا طاہر کھیلا ہے، جس گود کے اندر میرے نبی کا زید، خدا کی قسم قربان جائیں، صرف حسن و حسین
یہ نبی کا چہرہ تک کہ آج ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری تمنا ہوتی ہے کہ میرے نبی کا روضہ اقدس سامنے ہو، نبی کی چوکھٹ ہو، نبی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے ہم کلمہ پڑھتے مر جائیں، ہم کلمہ پڑھتے روانہ ہو جائیں، یہ ہماری تمنا ہے۔ صحابی عربی دیہاتی، لگتا ہے اس کی تو تمنا ہی کوئی نہیں ہوگی، تو کیا میرے رب نے اس کا اعزاز کھولا، میرے نبی کی گود میں پڑا ہے، شاہ دولت کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا دیا ہوا سبق میں نے یاد کر لیا ہے، تیرا دیا ہوا سبق میں نے یاد کر لیا ہے، اور حضور کو سناتا ہے، سنیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھا اور روح پرواد کر گئے، گود میرے مصطفیٰ کریم کی ہے، اور ابھی آیا بکریاں چھوڑ کے آیا تھا، میرے پاک نبی کے صحابہ کھڑی ہیں اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑی اور روئے بھی صحیح۔ صحابی نے پوچھا مدینے والے، یہ رونا تو سمجھ آ گیا لیکن مسکرانا سمجھ نہیں آیا، اے میرے صحابی، صحابہ نے کہا ہمیں آپ کا رونا تو سمجھ آیا ہے لیکن مسکرانا سمجھ نہیں آیا۔ میرے مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں رویا تو اس لیے ہوں کہ یہ ہمارا ساتھی تھا، اس نے آ کر ابھی کلمہ پڑھا، اور ابھی کلمہ پڑھ کے یہ ہمارے ساتھ نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی حج کی، نہ اس نے کوئی زکوٰۃ دی، نہ میرے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کیا، نہ کہیں جا کر باز و تبلیغ کی، اور آتے کلمہ پڑھتے مر گیا۔ جب میں رو رہا تھا نا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، یہ جبرائیل اترے اور جبرائیل نے آ کر کے کہا محبوب اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو دیکھو، ذرا اوپر دیکھو۔ صحابہ جب میں نے اوپر دیکھا نا تو اللہ نے اس ابھی کلمہ پڑھنے والے کا مجھے جنت میں محل دکھا دیا۔ یہ ایسا کلمہ ہے میرے دوستو، اس کلمے کا فرد کیا کرو۔ آج دیکھو ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ہماری بچیاں بھی، آج معاشرہ اپنے آپ کو گورا چٹا کرنے کے لیے کریمیں لگاتے ہیں، پتہ نہیں وہ بلیچے لگاتے ہیں، کیا بلائے بلائے لگاتے ہیں کہ ہم گورے چٹے لگے۔ خدا واحد کی قسم، میرے پاک نبی کی دربار میں نا ایک صحابی آیا اور بڑی سادگی سے معصومیت سے سوال کیا، اے معصوم نبی، قیامت کے دن تو بہت امتیں ہوں گی سارے انبیاء کی، اتنی انسانیت ہوگی، اگر میں کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں، محبوب تیری امت کی پہچان کیا ہے کہ میں آپ کی امت کو پہچان کر کے آپ کی امت میں آ جاؤں؟ تو میرے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، صحابی کل قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ اللہ تک اور میں محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کی امتیں پھر رہی ہوں گی، اور دیکھنا جن کا چہرہ، جن کے ہاتھ، جن کے پاؤں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں، سمجھ لینا کہ یہ محمد عربی کے امتی ہیں۔ یہ چمکیں گے کیوں؟ حضور یہ کیوں چمکیں گے؟ میرے پاک نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی، یہ ہمارا پہلا سبق ہے جو ہم بھول چکے ہیں، یہ ہمارا پہلا درس ہے، پہلا درس، اور تمام نبیوں نے یہی درس آ کر کے دیا، لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے یہی درس آ کر کے دیا۔ اگلا جز بدلتا رہا، آخر میں خوبصورت جز ملا محمد رسول اللہ، ورنہ ہر نبی نے پہلا جز آ کر کے سنایا، لوگوں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا
کہہ دیا؟ کہا نہیں۔ آپ کو کوئی دکھ پہنچا، کوئی درد؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا روئی کیوں؟ انہوں نے کہا مدینے کے تاجدار، یہ ساتھ والے گھر میں شادی میں تیری اجازت سے گئی، جب میں وہاں گئی کسی کی گود میں بچہ تھا، کسی کی گود میں بچی تھی، اے مدینے والے میں امام الانبیاء کی زوجہ اور میری گود خالی، اس غم میں نے مجھے رلا دیا۔ رب کعبہ کی قسم شاہد اولاد بھی رو پڑے اور فرمایا عائشہ یہ کوٹا میرے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ کسی اور کے پاس کوٹا، یہ کوٹا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اولاد کے خزانوں کا مالک بھی اللہ، عزت اور ذلت کے خزانوں کا مالک بھی اللہ، صحت اور بیماری کے خزانوں کا مالک بھی اللہ، میری آپ کی موت اور حیات کا مالک بھی اللہ۔ اس رب کریم پہ قربان جائیں، میرے نبی رحمت کو عزت دینے والا بھی اللہ۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول ہے، کون سا مہینہ ہے؟ سارے بولو ربیع الاول۔ یہاں عنوان کیا لکھا ہے؟ محمد الرسول اللہ کانفرنس۔ یہ ربیع الاول میں اس میں سب کا اتفاق ہے کہ حضور کی پیدائش مبارک آپ کی ولادت جو ہے ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ تاریخ کا اختلاف ہے، اس میں بھی اکثر جو ہے اسی پر مجتمع ہے کہ حضور 12 ربیع الاول کو آئے، اور 9 کی بھی ہے، 8 کی بھی ہے، اس سے آگے پیچھے کی بھی روایتیں ہیں، لیکن اکثریت کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نشر الدین فی ذکر الحبیب میں لکھا ہے کہ اکثریت کا اسی پر اجتماع ہے کہ حضور کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے، اور بعضوں نے اختلاف کر کے اور روایتیں بھی لکھی ہیں اور تاریخیں بھی ہیں۔ تو یہ ربیع الاول میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول میرے نبی کی، بولو بھائی، میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ دیکھیں حضور کی آمد پہ ہم جشن منائیں، حضور کی آمد پہ ہم خوشی منائیں، اور باقی یہ خوشی کی چیز ہے، باقی یہ خوشی کی چیز ہے۔ میرا رب کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پکی بات ہے کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ میں نے ان کو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے، اور کوئی احسان اللہ پاک نے نہیں جتلایا پورے قرآن کے اندر۔ اگر جتلانے پہ آیا تو میرے دوستو میرے رب نے یہ احسان جتلایا کہ میں نے اپنا تمہیں حبیب عطا کیا ہے، اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ ربیع الاول میں میلاد کے عنوان سے بھی، ولادت با سعادت کے عنوان سے بھی، سیرت کے عنوان سے بھی جلسے جلوس ہو رہے، اور آپ بھی اب جتنے احباب ہم بیٹھے، کوئی 60 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے میرے پاک پیغمبر کی ولادت سن رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے نبی کی پوری سیرت کے ساتھ آگاہی ہو، اور جب نبی کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہوگی نا تو پھر ہم دائیں بائیں نہیں چل سکیں گے، پھر نبی کی سیرت پہ چلیں گے۔ تو حضور کی دائی کا کیا نام ہے بھائی؟ اونچا بولے، ذرا اونچا بولے، آواز نہیں آ رہی۔ حلیمہ سعدیہ، اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اما حلیمہ سعدیہ میرے پیغمبر کی دائی ہے، پورا مجمع اس پر اتفاق کر رہا ہے، حضور کی دائی اما حلیمہ سعدیہ، قربان جائیں۔ لیکن دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اصل سمجھدار یہ علماء ہیں۔ آپ ان علماء سے پوچھیں، آپ بھی بڑے سمجھدار ہیں، میں نے یہ کہا ہے یہ زیادہ سمجھدار ہیں۔ دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچے کی پیدائش کے وقت کام کرنا، بچے کو علیشوں سے صاف کرنا، نہلانا، ناڑا کاٹنا اور سرما لگانا، کپڑے میں لپیٹنا، اس کے گیسوں سوارنا، اور دادا کو آ کر کے پکڑانا اور انعام لینا۔ ایمان سے بتاؤ جب میرا نبی آیا اس وقت اما حلیمہ موجود تھی؟ بولو تو صحیح نا؟ تو پھر آپ نے کیوں کہا اما حلیمہ دائی ہے؟ اما حلیمہ میرے نبی کی ماں ہے، اما حلیمہ میرے نبی کی، بولو بھائی، اما حلیمہ میرے نبی کی ماں ہے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پہ، ایسے نہیں کہا گیا حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جنیدی بھی ہو سے، یہ جس نے کہا ہے نا اس نے اپنا عشق ظاہر کیا ہے۔ اما حلیمہ کی بھی سنو،
وہ کہتی ہے رب کعبہ کی قسم مجھے محمد کا جھولا جھلانے کی ضرورت بھی پیش نہیں ہے، اس کا جھولا خود بخود ہلتا تھا۔ میں نے کہا اماں خود بخود نہیں ہلتا تھا، جبرائیل آ کے لوریاں دیتا تھا، جبرائیل آ کر لوریاں دیتا تھا، جبرائیل آ کر کے میرے نبی کا جھولا جھلاتا تھا۔ اب سوال دائیا کا تھا، لیکن آپ نے فرمایا حلیمہ میرے نبی کی 4 دائیاں ہیں، کتنی ہیں؟ بولو لودرا والوں کتنی ہیں؟ میرے نبی کی 4 دائیاں۔ آج سن کے جانا، ان حضرات کی برکت سے، سراج النور کی برکت سے آج کچھ معلومات لے کر کے جاؤ گے، اور جب جانا تو اپنے گھر میں بھی بتانا کہ آج میں محمد کی دائیوں کے نام یاد کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی کی پہلی دائی سنیے، 2 دائیاں دنیا کی ہیں اور 2 اللہ نے جنت سے بھیجی ہیں، اور 70,000 حوریں میرے رب نے میرے محمد کے در پہ لوریاں دینے کے لیے بھیجی ہیں۔ اور جو دنیا کی دائیاں ہیں نا، ایک کا نام ہے شفا بنت عمر۔ کیا نام ہے بھائی؟ یہ دائیا ہے شفا بنت عمر، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول جو 10 مبشرہ میں ان کی ماں ہے، اور دوسری ہے فاطمہ بنت عبداللہ، یہ عثمان بن ابی العاص صحابی رسول کی ماں ہے، اور 2 اللہ نے جنت سے بھیجی ہیں، ایک کا نام آسیہ، دوسری کا نام مریم۔ آسیہ نبی کی پرورش کرنے والی اور مریم نبی کو جنم دینے والی، 70,000 حوریں ان کے ساتھ آئی ہیں۔ اب آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، ولادت میلاد، لفظ میلاد سے چڑا نہ کرو، میلاد مصطفیٰ میرا عقیدہ ہے، ولادت مصطفیٰ میرا عقیدہ ہے، میرا نبی آیا بھی ہے، میرا نبی جایا بھی ہے، میرا نبی آیا بھی ہے، اور میرا نبی آمنہ جایا بھی ہے، میرا نبی آیا بھی ہے، میرا نبی عبداللہ جایا بھی ہے۔ یہ تو میرا عقیدہ ہے کہ میرا نبی آیا ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی آیا ہے، کیونکہ پہلے میرے نبی نہیں آئے تھے، پہلے میرے نبی بولیے، پہلے میرے نبی نہیں آئے تھے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سوموار کا دن آ رہا تھا، اتوار کی وہ رات جا رہی تھی، اور صبح سویرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ظہور مبارک ہوا۔ آپ اپنی ماں اماں آمنہ کے بدن سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی آئے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ میرے نبی گئے بھی ہیں۔ میرے نبی بولو تو میرے نبی گئے بھی ہیں، لیکن ابھی بھی ہم بیان سن رہے تھے تو جو آیت پڑھی تھا میں نے حضرت سے پوچھا یہ کون بیان کر رہا ہے؟ شکر ہے انہیں اسٹیرنگ موڑا تو میں نے کہا خیر ہے، میں نے کہا خیر ہے کہ بہت اچھی بات ہے، اسٹیرنگ موڑ گیا۔ میرے دوستو میری آپ کی موت اور ہے، ایک اللہ کے ولی کی موت اور ہے، خدا کی قسم میری آپ کی موت اور ہے، ایک اللہ کے ولی کی موت اور ہے۔ ایک اللہ کے ولی ایک دکان میں چلے گئے تو وہ شیشیاں پڑی تھی، تو وہ ان کو اٹھا کے رکھنے لگے، تو صاحب دکان نے کہا کہ بھائی کچھ لینا ہے تو لے لو، تو کیا بات ہے ایسے میری دکان میں اولٹ پلٹ کر رہے ہو؟ انہیں فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان کیسے نکلے گی۔ انہیں کہا وہ کیسے؟ انہیں کہا تیری جان تو ساری شیشیوں میں اٹکی ہے، نکلے گی کیسے؟ انہیں کہا جا میاں اپنا کام کر، تیری جان کیسے نکلے گی؟ تو وہ اسی کی دکان میں لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی، قبلہ رخ منہ کیا، کلمہ پڑھنے لگے، کہنے لگے ہماری جان ایسے نکلے گی، جب آ کر ہلایا تو موت ہو چکے تھے۔ میری آپ کی موت اور ہے، اللہ کے ولی کی موت اور ہے۔ سارے نبیوں کی موت اکٹھی کرو اور سارے ولیوں کی موت اکٹھی کرو، سارے صالحین کی موت اکٹھی کرو، کل کائنات کی اموات اکٹھی کرو، میرے پیارے پیغمبر کی موت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی موت کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم میں اور آپ میرے آپ کے پاس اسرائیل آئے نا، چپ کر کے روح قبض کرے گا، وہ لے کر کے چلا جائے گا، یہ روتے رہیں گے۔ جب میرے نبی کے در پہ آیا نا تو رب نے فرمایا اسرائیل پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ میرا حبیب ہے، خبردار روح لینے کی اجازت نہیں، میرے حبیب سے پوچھنا، اگر آنا چاہیں تو لے آنا، نہ آنا چاہیں تو رہنے دینا۔ تو آ کر کے کہا محبوب دو عالم جو اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے ایسا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ کہا حضور میں جب جس کے پاس آیا وہ سلیمان روئے زمین کا بادشاہ، سلیمان روئے زمین کا بادشاہ، یہ علماء بیٹھے ہیں وہ اپنا ہیکل سلیمان
مال بھی برباد ہوگا، عقیدہ بھی برباد ہوگا. اپنے عقیدے کو بچا. اب وہ حضرت سلیمان کو دیکھتے کھڑا ہے، وہ پتھر اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. جب وہ ہیکل سلیمانی مکمل تعمیر ہو گیا، ادھر کیڑے نے ان کی لاٹھی کو کھایا، دیمک کھا گئی اور لاٹھی ٹوٹی گری تو نبی سلیمان دھڑام سے گر گئے. جب وہ گرے تو اس وقت جنوں کو پتہ چلا، یہ تو لگتا ہے پہلے سے فوت ہو چکے تھے. تو میرے دوستو ان کے پاس ہی آئے، چپ کر کے روح قبض کی اور چلے گئے. لیکن جب تیرے نبی کے پاس آئے نا تو اجازت لیتے ہیں اور باہر کھڑے ہوتے ہیں. اس نبی کی ولادت سننے والوں، تو جیسے ابھی ہم عشاء پڑھیں گے، مغرب آپ نے پڑھی، مغرب کے کتنے فرض ہیں؟ 3. مغرب کے کتنے فرض ہیں؟ 3. عشاء کے کتنے ہیں؟ 4. ان 4 میں بھی پھر فرض ہیں، ان 4 فرضوں میں بھی فرض ہیں. کتنے فرض ہیں بھائی 4 فرضوں میں کتنے فرض ہیں؟ ان کو تو آج مفتی صاحب 3 دن کے لیے جانا چاہیے جماعت کے ساتھ، تاکہ وہ مذاکرہ تو ہو نا، مذاکرے میں یہ فرضوں کا، واجبات کا، سنتوں کا، مستحبات کا، نواقص کا یہ مذاکرہ کراتے ہیں کہ نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے. تو 3 دن کی نقد جماعت بننی چاہیے. پھر میں کہتا ہوں آگے بیان کرتے ہیں. اللہ کرم کرے گا. 4 فرضوں کے اندر 13 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 13 فرض ہیں. 6 اندر کے 7 بار کے. یہ کبھی سے روزہ لگاؤ گے تو آپ کو بتاتے چلے جائیں گے، آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے. 2 سنتیں ہوں ان میں بھی 13 فرض ہیں. اچھا ہم حج پہ جائیں، حج میں بھی فرض ہیں. نکاح کریں، نکاح میں بھی فرض ہیں. ہاں جہاد پہ جائیں، جہاد میں بھی فرض ہے. زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ میں بھی فرض ہے. دین کے جتنے احکام آتے ہیں ان سارے احکام میں، عمرے میں بھی، ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی فرض ہے. تو یہ میرے نبی کی ولادت ہے نا، ولادت، میرے نبی کا میلاد پاک، اس میلاد پاک میں بھی کچھ فرض ہے. پتہ ہے بھائی 5 دیگر پکائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، جھنڈے لگائیں گے اور جلوس نکالیں گے. یہ فرض نہیں ہے، یاد رکھنا. ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہر ایک نے اپنا جواب خود قبر میں بھی دینا ہے، حشر میں بھی دینا ہے. قبر میں بھی سوال ہے، حشر میں بھی سوال ہے. ہر ایک سے اپنے سوال ہوں گے، ان سے ہوں گے، آپ سے ہوں گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ میلاد میں ایک فرض ہے، میرے نبی کی ولادت میں ایک فرض ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جو میرا امتی یہ فرض ادا کرے گا، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میرے ساتھ جنت میں یوں جائے گا. آ جاؤ، یہ فرض ہم سارے ادا کرتے ہیں، سارے مل کے ادا کرتے ہیں. ان علماء کو پتہ ہے میرے نبی کا نسب پاک، میرے نبی کی پیڑھی، میرے نبی کا شجرہ مبارک، 5 واسطوں تک یاد کرنا تیرے اوپر فرض ہے میرے بزرگ، تیرے اوپر فرض ہے میرے بھائی. اپنے بچوں کو یاد کرا، خود بھی یاد کر. آج آئیے ایک فرض ہم ادا کر لیتے ہیں. نام لو نا میرے نبی کا، حضرت محمد. ذرا کہو بھائی سارے، حضرت محمد. میں تیرے دنیا کی شہد ایسی میٹھی نہیں جیسے میرا محمد کا نام میٹھا ہے. اور یہ نام لینے سے مشکلیں ٹل جاتی ہیں، یہ نام لینے سے مصائب ٹل جاتی ہیں، یہ نام لینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. میرے ابا آدم کی مشکل اسی نام کی وجہ سے ٹلی ہے. میرے بابا ابراہیم کی مشکل اسی نام کا لینے کی وجہ سے ٹلی ہے. نوح علیہ السلام کا بیڑا پار اور اللہ کی قسم صرف میرے نبی کے نام کی برکت سے ہوا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر میرے نبی کے نام کی برکت سے آئے ہیں. اور تمام انبیاء کی مشکلیں میرے نبی کے نام کی برکت سے ٹلی ہے. آج میں اور آپ بھی اپنے نبی کا نام لیں گے، میرے آپ کی مشکلیں ٹل جائیں گی. نام لیں حضرت محمد. لب کو لب چومتا ہے اور منہ کے اندر تراوٹ آتی ہے. یہ تراوٹ مٹھاس کی ہے. تیرا شہد اتنا میٹھا نہیں جتنا میرے آمنہ کے لال کا نام میٹھا ہے. حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہاں تک نبی کا سلسلہ نسب یاد کرنا ہر مسلمان پہ فرض تھا. یہ ہم نے نہیں بتایا اور ہم نے لڑایا کہ جڑا جلوس نہ کٹے وہ تو مسلمان ہی کوئی نہیں. بھائی یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے باپ کا بھی نام ہے، دادا کا بھی نام ہے،
کا نسب پاک آدم علیہ السلام تک ملتا ہے، ایسے عمل کا بھی شجرہ نسب ہے، عمل کا بھی شجرہ نسب ہے۔ جب آپ نماز کو دیکھیں گے تو نماز کا شجرہ نسب ہے، نماز حسین نے بھی پڑھی ہے، نماز زین العابدین نے بھی پڑھی ہے، زین العابدین کے بابا حسین نے بھی پڑھی ہے، حسین کے بابا علی نے بھی پڑھی ہے، اور علی کے سسر اور علی کے ویر جناب محمد رسول اللہ نے بھی پڑھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا نے کہا صلو کما رأیتمونی مصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں محمد کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ خود نبی نے نماز پڑھی، 12 ربیع الاول میرے نبی کی زندگی میں بھی آیا، 12 ربیع الاول کا مہینہ میرے نبی کی زندگی میں بھی آیا، لیکن میرے نبی نے ابو بکر و عمر کو لے کر کے، صحابہ کو لے کر کے گلی کے اندر جلوس نہیں نکالا، اور پھر میرے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر ابو بکر صدیق آ گئے، سیدنا صدیق اکبر، ان جیسا عاشق بھی کوئی کائنات میں ہوگا؟ ان جیسا عاشق، بلال کے عشق کو بھی سلام ہے، بلال کے عشق کو سلام ہے، لیکن صدیق جیسا عاشق کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ جب جبرائیل کا قصہ سنا کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، ابو بکر نے سر مبارک جھکایا اور فرمایا وہ جبرائیل تھا جو رک گیا، یار ہوتے نا جل تو جاتے مگر محمد کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ اور پھر اللہ نے اس کی کیا قدر دانی کی، جہاں جبرائیل رک گئے سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا معراج کی رات رک گئے، میرے نبی نے فرمایا جبرائیل چلو نا میرے ساتھ، کہا نہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا، نہیں چلو، عرض کی یا رسول اللہ میری انتہا ہے، آگے ایک بال کے سر جتنا اوپر اڑنے کی کوشش کروں موری تجلا آئے گا میں جل جاؤں گا۔ میرا رب کریم بولا میرے حبیب جبرائیل کو رکنے دو، ٹھہرنے دو، اکیلے آؤ، تنہے تنہا آؤ، میں نے معراج اس لیے کرایا ہے دنیا کو پتہ چل جائے جہاں نوریوں کے سردار کے شان کی انتہا ہے وہاں سید البشر محمد رسول اللہ کے شان کی ابتدا ہے۔ میرے نبی آگے گئے رفرف پہ بیٹھ کے، جب بالکل قریب پہنچے تو حضور کو بھی وحشت ہوئی، وحشت، حضور کو بیگانگی کہ کوئی نہیں، اللہ تیری قدرت پہ بھی قربان جائیں، تیری قدرت پہ قربان جائیں۔ یکدم کسی نے کہا یا محمد اقبل، اے محمد آگے بڑھیے اور آگے آپ کا خدا ہے۔ جیسے یہ کہا نا تو میرے نبی نے دائیں دیکھا، میرے نبی نے بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں، میرے پاک پیغمبر اوپر چلے گئے۔ جب آگے گئے نا تو میرے نبی نے فرمایا یہ آواز تو میرے ابو بکر کی ہے، یہ آواز تو میرے ابو بکر کی ہے۔ میرے رب کریم نے فرمایا میرے محبوب جب تجھے وحشت ہونے لگی نا تو میں نے کہا اس کی وحشت کس سے ختم ہوگی، تو دلوں کے راز کو اللہ جانتا ہے، میں نے تجھے یہاں بھی تیرے یار ابو بکر کی آواز سنا دی، اسی وقت میں نے فرشتہ پیدا کیا اور اس کو آواز تیرے ابو بکر کی دی، انداز تیرے ابو بکر کا دیا، اس نے ابو بکر کی آواز میں ہی تجھے آواز دے دی۔ میرے دوستو ابو بکر صدیق کا بھی دور گزرا، عمر فاروق کا بھی دور گزرا، عثمان غنی کا بھی دور گزرا، میرے نبی کے پیر، میرے نبی کے پیارے داماد، میرے نبی کے پیر، اللہ کی قسم حضرت علی کا بھی دور گزرا، اور پھر حضرت حسن کا بھی دور گزرا، سیدنا معاویہ کا بھی دور گزرا، اور حسین نے بھی زندگی گزاری، پھر زین العابدین جو یہ نبی کے خاندان کے ہیں، حضور کی آل ہے، انہوں نے بھی زندگی گزاری، لیکن یوں نہیں میلاد منایا گیا جیسے مسلمان تو اور میں آج میلاد مناتے ہیں، نہیں میرے دوست، اللہ کی قسم اس کا بھی شجرہ نسب دے، اگر یہ تیرا عمل جو تو کر رہا ہے یہ نبی تک پہنچ جائے تو یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اگر یہ عمل جو نبی تک نہ پہنچے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول، وہ اللہ کے ہاں مقبول، یہ سادہ سی بات ہے، کسی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، گلا نہیں، جو عمل میرے نبی تک پہنچ جائے، نماز میرے نبی نے پڑھ کے دکھائی ہے، زکوٰۃ میرے پیغمبر نے دے کر دکھائی ہے، حج میرے نبی نے ادا کر کے دکھائی ہے، جہاد میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے، تبلیغ کر کے دکھائی ہے، جمعہ پڑھ کے دکھایا ہے، عمرہ کر کے دکھایا ہے، ماں کا ادب کر کے دکھایا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کر کے دکھایا ہے، بیٹی کا ادب کر کے دکھایا ہے، بہن کا ادب کر کے دکھایا ہے، صحابہ سے ہمسائے کے حقوق ادا کر کے دکھائے۔ اگر میرے دوستو یہ دین ہوتا تو میرے پاک پیغمبر یہ بھی کر کے دکھا جاتے اور صحابہ بھی کر کے دکھا جاتے، فاتبعوا
و مرشد پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر گولڑا شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ، سب کے دو رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں حاضر و ناظر ہو نور و بشر کو غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم اس چیز پہ لڑتے ہیں، یہ دیکھو مجھے پسینہ آئے اس سے سمیل آتی ہے، حضرت مفتی صاحب کو پسینہ آئے سمیل آتی ہے، آپ کو پسینہ آئے سمیل آتی ہے، کسی بڑے سے بڑے جگیردار کو پسینہ آئے سمیل آتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب میرے آقا کو پسینہ آتا تھا، جب میرے نبی کو پسینہ آتا تھا، یہ غلام دیکھ رہے ہو، اس غلام کی ڈیفینیشن کا پتہ ہے، اس غلام کی بنیاد کا پتہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ڈوب کر کے لکھتے ہیں کہ میرے نبی رحمت کو ایک دن پسینہ آیا تو میرے پاک پیغمبر نے پسینہ مبارک صاف کیا، ایک قطرہ زمین پہ گرا، وہیں سے یہ گلاب کا پودا ہوا ہے۔ اس کا رنگ اپنا نہیں ہے، اس کی خوشبو اپنی نہیں ہے۔ دیکھو چمیلی گر جائے، نہ مفتی صاحب اٹھائیں گے، نہ میں اٹھاؤں گا، نہ آپ اٹھائیں گے۔ گینڈے کا پھول گر جائے، نہ آپ اٹھائیں گے، نہ میں اٹھاؤں گا۔ اگر اس کی پتیاں گر جائیں نا، بچے بھی اٹھاتے ہیں، بڑے بھی اٹھاتے ہیں، یہ ادب کون کراتا ہے؟ اس کو نسبت ہے میرے نبی سے۔ تو بھائی نہ نور پہ لڑو نہ بشر پہ لڑو۔ آج ایک اور نقطہ بھی حل کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے۔ نشر الدین فی ذکر الحبیب کتاب لکھنے والے حکیم الامت حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ پہلی روایت جو لائے نا وہ جابر بن عبداللہ انصاری سے لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری میرے نبی کے سامنے بیٹھے تھے اور نبی رحمت سے سوال کیا، حضور اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ میرے نبی رحمت مسکرائے اور ارشاد فرمایا، جابر میری امت کو بتانا کہ تیرے رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ کہہ دو سبحان اللہ، کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسلک دیوبند کی مسجد ہے، علل اعلان یہ بات ہے، یہ اہل تبلیغ کی مسجد ہے، یہ تبلیغ والوں کی مسجد ہے۔ اسی تبلیغ والوں کی مسجد سے آپ یہ آواز سن کے جا رہے ہو کہ اے جابر سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ تو صحابی یہی خاموش نہیں ہوئے، پوچھا حضور پھر؟ فرمایا تیرے رب نے پھر میرے نور سے نور لے کر کے 4 چیزوں کو بنایا۔ حضور کیا؟ فرمایا اللہ نے اپنے عرش کو بنایا، میرے نور سے نور لے کر اپنے عرش کو بنایا، پھر میرے نور سے نور لے کر اپنی کرسی کو بنایا، پھر میرے نور سے نور لے کر کے لوح کو بنایا، پھر میرے
بڑی مکانت سے آواز دے کر کے فرمایا کہ میں خواجہ عبد المطلب ہوں، کعبہ کا متولی ہوں، مکہ کا بڑا چودھری سردار ہوں۔ کہتی ان کا ادب احترام بڑا تھا۔ میں نے کہا بابا جی آدھی رات کو کیسے؟ کہا بیٹا آپ مکہ کی بڑی قابل داعیہ ہیں، آپ بڑی قابل داعیہ ہیں، نام ہے شفا، میرا نبی شفاؤں والا، اماں بھی پہلی شفا والی ملی، یہ نام شفا ہے، یہ ہاتھ لگائے۔ بیٹی میری بہو کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت ہے، اے میری بچی تو قابلہ ہے، تو میرے ساتھ چلی چل۔ کہتی ہے میں نے کہا بابا جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے لوں؟ اور میں ہاں لے لو۔ کہتی ہے میں نے ضرورت کی چیزیں لی۔ یہ مفتی صاحب سے نہ پہلے آپ گڑ پڑھواتے تھے اور اپنے گھر میں وہ گڑ کھلاتے تھے، سورہ یاسین پڑھتے تھے، ہسپتالوں کے چکر نہیں پڑتے تھے۔ اب سورہ یاسین چھوڑ دی، وہ گڑ پڑھوانا چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم ہماری آنکھیں بے حیا ہوئی، اللہ نے پردے سارے چاک کر دیے۔ آج ہاسپٹل کے اندر جا کر کے ہماری بچیوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، غیر محرم مرد آپریشن کر رہے ہیں۔ کہاں گئی ہماری غیرت؟ اللہ کا واسطہ قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت ہو وہ سورہ یاسین کو صدق کے دل سے پڑھنا شروع کر دے، میرا اللہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ ایمان سے بتاؤ آج ہم وہ پڑھتے ہیں، فوراً ڈاکٹر پہ نظر چلی جاتی ہے، فوراً ہاسپٹل پہ۔ اب تو اتنے بے حیا ہوئے ہم کہ بچیاں بچے شادی سے بھی پہلے، شادی سے بھی پہلے، شادی سے بھی پہلے، شادی سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، ہم نے بچے کا نام سوچ لیا تھا، آپس میں طے کر لیا تھا۔ برکت کہاں آئے گی؟ برکت کہاں آئے گی؟ میرا نبی تو کہے بچہ جب پیدا ہو جائے نا 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، 7ویں دن اس کے سر کے بال مڑواؤ اور 7ویں دن اس کا خوبصورت نام رکھو، سمو بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاء، اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پہ رکھو۔ آج ہم کہتے ہیں ایسا نام ہو جو کائنات میں کسی اور کا نام نہ ہو، وہ نام صرف میرے محمد مصطفیٰ کا نام ہے، وہ نام صرف میرے مدنی کریم کا نام ہے۔ رب کعبہ کی قسم شفا کہتی ہے میں بابا کے پیچھے پیچھے چلی، کہتی جب ادھر آئی نا، ادھر آئی، یہ تبلیغ میں پھرتا ہوں 23 سال ہو گئے، 23 سال، اور ہر جگہ پہ جا کر کے نبی کا یہ ترانہ سناتا ہوں، نبی کی یہ نعت سناتا ہوں، 23 سال ہو گئے یہی نعت سناتا پھر رہا ہوں، اور یہی نعت سن کر کے مجھے مولانا نے یہاں بلایا، ورنہ ہمارا کوئی منہ سونا نہیں، یہ نبی کی نعت کی برکت سے 23 سال۔ رب کعبہ کی قسم کہتی جب میں آئی نا تو خواجہ باہر رک گئے اور خواجہ صاحب نے فرمایا یہ اندر چلی جاؤ۔ کہتی جب میں اندر آئی نا تو میری جان پہچان والی عورت جس کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے یہ پہلے سے موجود ہے، اور نبی کی پھوپھیاں اربع، عاتقہ، ام حکیم، امیمہ، صفیہ یہ پیغمبر کی پھوپھیاں ہیں، اور کہتی کچھ اور خواتین بھی ہیں۔ کہتی جب میں آئی نا آ کر کے اپنے انداز میں سلام کلام کیا، کہتی دیکھا کہ یہ ساری کی ساری آرام سے بیٹھی ہیں۔ جب بچے کی ولادت کا وقت ہو پیدائش کا تو کوئی چین ہوتا ہے گھر میں؟ چین نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ تو ساری سکون سے بیٹھی ہیں، تو کہتی میں نے سوال کیا کہ آپ میں سے کس کا بچہ ہونا ہے؟ تو کہتی مجھے یوں اشارہ کیا گیا کہ خاتون آمنہ کا۔ کہتی میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے کہا بی بی کوئی درد کوئی تکلیف؟ انہوں نے کہا کہ جب سے یہ میرا لال میرے بدن میں آیا ہے سارے دکھ درد دور ہو گئے ہیں۔ تو کہتی ہے میں نے کہا تجھے کیسے پتا کہ تیرے پیٹ میں بیٹا ہے؟ بچے کا جاننے والا تو اللہ ہے کہ پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا، تو یہ کیسے کہہ رہی ہے؟ تو شفا کہتی ہیں آمنہ نے کہا جب سے یہ بدن میں آیا تو میں نے بڑی خوابیں دیکھی، اور میری خوابوں میں بڑے بابے آئے، بڑی بیبیاں آئیں، حوات حاجرہ آسیہ مریم آندیاں خواب دے اندر نال مبارک دین لے آندے میرے کول پیغمبر۔ کہا میں سوتی تھی تو خواب بھی ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، دانیال آئے، ذوالکفل آئے، آدم آئے، یوشع آئے، الیاس آئے، ہارون آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور آ کر کے بابا ابراہیم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی آمنہ ڈر نہیں، تجھے مبارک
تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا یہ عام بچہ نہیں، ہم نبیوں کی جماعت کا سردار بچہ ہے۔ تب پھر دوسری رات حوا اور ہاجرہ آئی، کہتی میں ڈرنے لگی، حوا آگے بڑھی، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار دیا، خواب میں کہا میری بیٹی آمنہ ڈر نہیں، غم نہ کر، اے میری بیٹی کائنات کی ساری عورتوں سے تو نمبر لے گئی، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا یہ عام بچہ نہیں، یہ اولین و آخرین کا سردار ہے۔ کاشفہ مجھے پتہ چل گیا میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ علماء سے پوچھئے جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا پیٹ میں ابھار ہوتا ہے، میری اماں آمنہ کے پیٹ پر ابھار کوئی نہیں تھا، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ شفا کہتی میں نے کہا آمنہ کوئی ٹب دے، میں پانی گرم کرتی ہوں، تیرا بچہ ابھی پیدا ہوگا، اس کو غسل دوں گی، نہلاؤں گی، دھوؤں گی، علیشے صاف کروں گی، اور کینچی مقراط دے، میں اس کا ناڑا کاٹوں گی، سرمے دانی دے، تیرے بچے کو سرما لگاؤں گی۔ اماں نے فرمایا میرے پاس ٹب نہیں، سرمے دانی نہیں، کینچی مقراط نہیں۔ جب ادھر سے نہیں کا لفظ آیا تو میرا رب الاولیٰ بول پڑا شفا آمنہ ٹب تلاش نہ کرو، پانی گرم نہ کرو، سرمے دانیاں نہ اٹھاؤ، انہو مغسول، میں اپنے نبی کو جنت کے پانیوں سے غسل دے کر کے بھیج رہا ہوں، انہو مقبول، میں اپنے پیارے نبی کو ماداغ البصر کا سرما لگا کر کے بھیج رہا ہوں، انہو مختون، میں اپنے نبی کو ختنہ شدہ ناک بریدہ پیدا کر رہا ہوں۔ کہتی ہے وہ سہانی گھڑی آئی، میرے پاک پیغمبر اپنی ماں کے بدن سے باہر آئے، کہتی جب آئی اتنا نور پھیلا، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہے یہ بھی نشر الطیب کے اندر لکھا ہے، کہتی ہے کہ میں باہر کسی کام کے لیے نکلی اسی وقت، عین اس وقت کہ جب میرے پیارے پیغمبر اپنی ماں کے بدن سے باہر آ رہے تھے، کہتی میں باہر نکلی تو باہر کیا دیکھا، سارے ستارے نیچے جھک آئے، میں اتنی ڈری کہ کہیں ستارے مجھ پر گر جائیں گے۔ آواز آئی کہ فاطمہ ڈر نہیں، یہ ستارے گرنے نہیں آئے، محمد کو سلامیاں کرنے آئے ہیں، لاؤ کوئی ایسا بچہ اگر کہیں پیدا ہوا ہو۔ اماں کہتی ہیں جب نبی آئی تو میرے پاک نبی نے پہلے آتے ہی زمین پر ہاتھ ٹکائے۔ یہ سیرت کی کتاب ہم بچوں کو، ہمارے بچوں کو جو پڑھاتی ہیں یہ پہلا سبق خدا کی قسم یہ پڑھاتی ہیں، یہ پہلا سبق۔ سیرت خاتم الانبیاء پڑھو، سیرت رسول پڑھو، چاہے اول کی پڑھ لو یا متوسطہ کی پڑھ لو، خدا کی قسم آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی کہ ستارے جھک گئے۔ اور اماں کہتی ہیں ایسا نور نکلا کہ اسی نور میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ اماں فرماتی ہیں کہ دوسری چیز حیران کن، میرے نبی کی آمد پہ اتنی خوشبو پھیلی کہ پورا مکہ اس خوشبو سے مہک گیا۔ کہتی ہیں آتی اس نے سجدہ کیا، سجدہ ریز ہوا، کہتی جب سجدے سے سر اٹھایا میں نے دیکھا دو روایتیں، ایک میں ہے کہ میں نے خود کپڑے میں لپیٹا، ایک میں ہے کہ میرا نبی کپڑوں سمیت آیا، میرا نبی کپڑوں سمیت آیا۔ اماں کہتی میں نے گود میں لیا، میں لے کر کے بیٹھی، سب سے پہلے میرے نبی کو جس نے چوما ہے یہ شفا بنت عمر ہے۔ کہتی اس کا حسن دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکی، میں نے سینے چھاتی سے بھی لگایا اور چوم بھی لیا۔ میں نے کہا آمنہ تجھے مبارک ہو، یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ لال ہے، یہ لال ہے۔ کہتی میں لے کے بیٹھی تھی، یکدم ابر چھا گیا، اندھیرا چھا گیا۔ کہتی اندھیرا جو چھایا نا ہم ڈری، کسی نے مجھ سے بچہ چھین لیا اور وہ اڑ گیا۔ میں ہکی بکی، اندھیرا ختم، میں آمنہ کو تک رہی، آمنہ مجھے تک رہی، ہم خوف میں ایک دوسرے سے بات نہ کر سکی۔ آنن فانن بچہ آ گیا، بچہ دیکھ کر جب جانے لگا نا تو کسی نے کہا اس کو کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا میں جبرائیل امین ہوں، میں 70,000 فرشتے لے کر کے آمنہ کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ میرے رب نے فرمایا جاؤ میرا محبوب آ رہا ہے، میرے محبوب کو اٹھا کر کے مشرقین بھی دکھاؤ، مغربین بھی دکھاؤ، شمال بھی دکھاؤ، جنوب بھی دکھاؤ، کل کائنات دکھاؤ، میرے محبوب کو پھراؤ اور اس کو بتا دو اے محمد جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک تے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ کہا یہ نبی کو دکھانے گیا تھا۔ کہتی پھر آمنہ نے پکڑا، میرے نبی نے 8 عورتوں کا دودھ پیا ہے، میرے نبی کو 5 گہوارے بھی دیے، میرے نبی کو 5 گودے بھی دیے۔ سب سے پہلے میرے پیغمبر کو اماں آمنہ کی گود ملی، اماں ام ایمن کی گود ملی، اماں صوبیہ کی گود ملی، اماں علیمہ سعدیہ کی گود ملی اور جناب شیمہ کی گود ملی۔ شیمہ میرے نبی کی بہن ہے، یہ ماں نہیں ہے، یہ شیمہ ماں ہے، بہن ہے، ماں نہیں
بہنوں کا ادب کرو، یا رشتہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میرا آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ جب اس نے لکھا ہی نہیں تھا تو کیسے ہو سکتا تھا؟ تو بہن سے 16 سال ہو گئے نہیں بولتا کہ جس نے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا۔ سنو علماء بیٹھے، خدا کی قسم، رشتہ داری توڑنے والا جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ رشتہ داری توڑنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ نہیں دیا رشتہ کوئی بات نہیں، اوپر سے طے نہیں تھا۔ آپ بہن کے پاس آنا جانا رکھیں۔ یہ بی بی قیدی ہو کے آئی تھی، قیدی ہو گئی، حارث نامی صحابی لے کر کے آ رہے۔ اس شیما نے کہا آپ ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ تو نے کہا ہمارے آقا نے روکا ہے، ہمارے آقا نے منع کیا ہے، ہمارے آقا کہتے ہیں غیر محرم پر نگاہ نہ ڈالو۔ حارث کا آقا محمد تھا، میرا آقا بھی تو ہمارے آقا بھی تو، جب ان کو روکا ہے تو ہمیں بھی بولو تو صحیح، ہمیں بھی۔ اے نوجوان، خدا کا واسطہ، نبی کی ولادت سننے والے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا امت کی 3 نگاہیں تو لے گیا، جنت کی ضمانت میں محبت سے لے دے۔ حضور کون سی؟ فرمایا برابر کی، آ جائے نا برابر کی، تیری نگاہ پڑ گئی حیا سے جھکا لے اور دل میں تصور جما لے کہ یہ میری بہن کے برابر ہے۔ جب بہن کا خیال آئے گا بے حیائی نکل جائے گی، حیا لوٹ آئے گا اور تیری بخشش کا سامان بن جائے گا۔ چھوٹی عمر کی آ جائے نا، نگاہ پڑ گئی اور نگاہ جھکا، دل میں یہ احساس پیدا کر کہ یہ میری بیٹی کے برابر ہے۔ بڑی عمر کی آ گئی، نگاہ پڑ گئی، میرے نبی رحمت فرماتے ہیں نگاہ جھکا اور دل میں احساس پیدا کر یہ میری ماں کے برابر ہے۔ یہ 3 نگاہیں تو لے کے آ۔ حضور فرماتے ہیں جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ کہا تیرا آقا کون ہے؟ حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد سنا نا تو کہتے پھر خیر ہے، پھر خیر ہے۔ انہیں کہا وہ کیسے؟ انہیں کہا وہ محمد جو میری بکریاں چلایا کرتا تھا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری، وہ محمد جو میری بکریاں چلاتا تھا۔ انہیں کہا نہیں، یہ تو قریشی جوان سردار ہے، نبیوں کا سردار ہے، تیری بکریاں کیسے چلاتا تھا؟ انہیں کہا جاؤ جا کر کے اس سے پوچھو۔ انہیں کہا مجھے اس سے ملاؤ، میں نہیں جاتی زنان خانہ میں۔ یہ حارث صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہے بڑی جری ہے، ڈر رک گئی ہے، نڈر ہے، کھڑی ہے، نہیں جاتی زنان خانہ میں۔ کہتی ہے مجھے پہلے اپنے آقا سے ملاؤ۔ رحمت کائنات نے فرمایا لے کر آؤ۔ کہا یا رسول اللہ وہ کہتی ہے کہ اس تمہارے آقا نے میری بکریاں چرائی ہیں۔ جب یہ آیا نا تو میرے نبی نے فرمایا لے کے آؤ، دیکھو کہیں میری بہن شیما تو نہیں ہے، کہیں میری بہن شیما تو نہیں ہے۔ جب آئی نا تو سامنے کھڑی ہے، میرے نبی پہ نظر پڑی نا، نظر پڑتے ہی پہچان گئی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی میرے بھائی کیا تیری حکومت میں بہنوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے؟ میں قیدی بنی کھڑی ہوں۔ تو میرے نبی بھی آواز پہچان گئے۔ پہلے میرے نبی نے اوپر نہیں دیکھا، میرے نبی حیاؤں کے پیکرما شفیقہ فرماتی ہیں عرب کی کماری لڑکی میں ایسا حیا نہیں تھا جو محمد کی آنکھ میں اللہ نے حیا رکھا تھا۔ حضور نیچے دیکھ رہے، جب یہ آواز سنی تو میرے پاس پیغمبر نے دیکھا تو فرمایا انتی شیما، انتی استفہام ہے، کیا تو شیما ہے؟ تو اس کے اندر آگے جو جواب ہے بڑا خوبصورت، نام انا شیما وانت اخی محمد، جی ہاں میں تو شیما ہوں، لگتا ہے تو بھی میرا بھائی محمد ہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنی مزمل کی پاک چادر، جو اللہ کی قسم میرا نبی رات کو اٹھ کر سوئے نا، قاری ہو خدا کی قسم سورہ مزمل پڑھتے ہو، یہ بھی میرے محمد کا ترانہ ہے۔ رات کو میرے نبی نے یہ چادر اوڑھی اور سو گئے، میرے رب نے ترانہ بنایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ چادر دن کو اوڑھی، اللہ نے ترانہ بنایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ چادر اور یاد رکھنا بہن کے بھی قدموں میں بچھائی ہے اور ماں کے بھی قدموں میں بچھائی ہے، اور جب زہرا آئی ہے زہرا کے سر پہ اڑائی ہے، بیٹی کے سر پہ اڑائی ہے، علی کے سر پہ اڑائی ہے، مباہلہ کے وقت حسنین کے سر پہ اڑائی ہے، لیکن جب یہ شیما آئی ہے محمد نے اس کے قدموں میں بچھائی ہے، فرمایا اس پہ بیٹھو، بٹھایا، بڑی دیر بات ہوتی رہی اور بڑی پیاری باتیں کرتی رہی۔ حضور نے فرمایا بی بی میری بہن کیسا پیار ہوگا خدا کی قسم، وہ لوری والی کوئی بات تو سنا میرے بچپن کی۔ تو انہوں نے کہا لالا جب میں تجھے گہوارے میں سلاتی تھی نا جھولے میں، تو ہمیں جھولا جھلانا نہیں پڑتا تھا، تیرا جھولا کوئی اور ہی جھلاتا تھا اور ہم یہ نظارہ دیکھتے تھے
ایک رات تو جھولے میں پڑا تھا اور اماں کہیں گئی ہوئی تھی، اور تیرا ہاتھ ادھر جاتا تو چاند ادھر چلا جاتا، جب تیرا ہاتھ ادھر آتا تو چاند ادھر چلا آتا۔ انہوں نے کہا کوئی اور نشانی جو ان کو بھی پتا چلے، یہ تو نے دیکھا۔ اس نے اپنی نہ کلائی سے یوں کپڑا ہٹایا، کہا ایک مطلب ہے میں اشعار تیری محبت پہ کہہ رہی تھی اور تجھے چپ کرا رہی تھی، تو اماں کے فراق میں رو رہا تھا، جب میں تجھے چپ کرا رہی تو میں نے کوئی شعر ایسا کہا جو اللہ کی توحید کے خلاف تھا، تو نے پہلے یوں سر مارا، سر ہلاتا رہا، جب میں نہ رکی میں نے بار بار کہا تو اے محمد میرے ویر تو نے یہاں مجھے گندی کر دی، میں سناؤں یہ دیکھ تیرے نشان بھی ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک تیری خوشبو بھی اس سے آتی ہے۔ ایسا بچہ کسی کے گھر پیدا ہوا ہے؟ کون بد نصیب ہے یار جو یہ کہہ، دیکھو جو یہ کہنا کہ تبلیغ والے نبی کو عام انسان جیسا سمجھتے ہیں، سمجھنا کہ چٹا جھوٹ بول رہا ہے یہ ظالم۔ جو برتن کے اندر ہوتا ہے نا وہی نکلتا ہے، برتن میں دودھ ڈالو گے دودھ نکلے گا، شربت ڈالو گے شربت نکلے گا، شراب ڈالو گے شراب نکلے گا، پانی ڈالو گے پانی نکلے گا۔ ہم نے لوگوں کے قدموں میں بیٹھ کر کے سیرت مصطفیٰ پڑھی ہے، انہوں نے ہمیں پڑھائی ہے، ہم نے سنی ہے۔ کس کو پتہ سیرت کا؟ خدا کی قسم ان سے ہم نے سیرت سنی ہے، پڑھی ہے۔ اماں شفا کہتی ہیں پھر آمنہ نے لے لیا، میرے نبی نے سب سے پہلے اپنی ماں آمنہ کا 2 دن کے بعد دودھ پیا، 2 دن میرے پیغمبر نے دودھ نہیں پیا۔ اس رات میں بڑے عجیب واقعات ہوئے۔ جب میرا نبی آیا، میرے نبی رحمت آئے نا، جس رات زلزلہ آیا، زمین پر بھونچال، اس کو زلزلہ ہم نہیں کہتے، بھونچال، کافروں پہ زلزلہ تھا، بت خانے پہ زلزلہ تھا، لیکن پوری زمین مچل رہی تھی خوشی سے، نبی کی آمد کی خوشی سے زمین مچلی کہ آج محمد کا قدم مجھ پہ آ گیا ہے، آج مدینے والے کا قدم مجھ پہ آ گیا ہے۔ اور کعبہ کے اندر 360 بت پڑے تھے، سارے کندے گر گئے اور سارے حیران ہو کر کے آئے کہ بت گرے پڑے ہیں، تو بتوں سے آواز آئی ہمارا زمانہ ختم اور ایک والے کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اور وہ جو کیسر و کسریٰ اپنے تختوں پہ سوئے ہوئے تھے، ایسا زلزلہ آیا جدال تختوں سے گرے زمین پر آ پڑے اور ان کے محلوں میں دراڑیں آ گئی، کنگرے گر گئے۔ انہوں نے نجومیوں کو اٹھایا، نجومیوں کو رات کو ہی محفل صبح سجا دی، بھائی بتاؤ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جس کا انتظار تھا وہ آ چکا۔ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ مکہ میں محمد پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک مدینے کا یثرب کا تاجر جو تھا بھی یہودی، یہ مکہ سے باہر کسی کے ڈیرے پہ رات گزار رہا تھا، جب صبح اٹھا نہ کہنے لگا یار یہاں کسی کا بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جاؤ مکہ سے پتہ کر کے آؤ۔ واپس آ کر کے بتایا ہاں مکہ کے بڑے چودھری کعبہ کے متولی عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یار مجھ سے اجازت دو، مجھے دیکھنے دیں گے؟ اجازت ملی۔ یہ بڑا تاجر یہود کا یہ آیا، اماں آمنہ سے اجازت لے کر کے بچہ باہر لایا گیا، تیرا نبی تھا میرا نبی تھا، تیرے میرے آقا تھے، باہر آئے اور سب دیکھ کر پہچان گیا۔ پھر میرے نبی کو یوں نہیں کیا، نبی کو یوں لیے کھڑا ہے اور نبی کی کمر مبارک سے کپڑا اوپر اٹھایا اور شانوں کے درمیان 2 ہونٹوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور دیکھ کر کے پہچان گیا۔ کہنے لگا افسوس کہ آج رفت، آج مقام، آج بلندیاں، آج مرتبے، آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی اور یہ بنو ہاشم والے نمبر لے گئے۔ لوگوں یہ نشانیاں سچی ہیں، میں اپنی کتاب میں پڑھ چکا ہوں۔ اس کی ماں کا نام بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ کہا اس کی ماں کا نام آمنہ ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اس کا نام آسمانوں پہ احمد پکارا جائے گا، زمین پہ اس کا نام محمد پکارا جائے گا۔ یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صبح ہوئی، جناب عبد المطلب آئے، تیرے میرے نبی کو آ کر کے پوچھا جناب آمنہ سے بیٹی میرے بیٹا عبداللہ کی نشانی آئی ہے۔ غمناک بھی ہوئے، درد بھی آیا، رونے بھی لگے۔ انہوں نے کہا ہاں ابا۔ انہوں نے کہا ہے کہاں؟ انہوں نے کہا وہ سویا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے وجی تھے جس سے ابرہہ بھی مرعوب ہو گیا تھا اور تخت سے نیچے اتر آیا تھا اور اپنے تخت پر جناب عبد المطلب کو بٹھایا تھا اور اونٹ بھی واپس کر دیے تھے، اونٹیاں بھی واپس کر دی تھی۔ یہ عبد المطلب آئے، چادر ہٹائی نا، میرے نبی کا ایسا نور پڑا، لائٹ اس کے ماتھے پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ وہ اٹھے تو کہا بیٹی بڑا حسین بچہ ہے، میں تو اس کا نور دیکھ نہیں سکتا۔ چادر میں لپیٹ کر سینے سے لگا کے دادا دوڑا جا رہا ہے، بابا جی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بڑی دربار میں۔ سیدھا آئے کعبہ میں، کعبہ
کعبہ میں آ کر کے حجر اسود اس کے سامنے عبد المطلب کہتا ہے لوگوں میرے دل میں آیا کہ میں معصوم کی یہ چادر ہٹا کر کے نا اس کے ننھے ننھے ہونٹ اس حجر اسود سے لگاتا ہوں. کہتے ہیں لوگوں مجھے اس کعبہ کے رب کی قسم کپڑا ہٹایا حجر اسود آگے بڑھ کے میرے محمد کے ہونٹوں کو چوم رہا ہے. یہ تیرے نبی کا شان ہے. اور اس وقت اماں حلیمہ کا تو کہیں ذکر نہیں آیا, ولادت تو ہو گئی. کیوں بھائی ولادت ہو گئی, سن لیے کہ نہیں سن لی؟ فرض بھی سن لیا, خوشبوئیں بھی آ گئی, نور بھی پھیل گیا, اماں کا نام تو کہیں نہیں آیا. لیکن اماں حلیمہ تو اس پہ بھی قربان جائیں. کئی دنوں کے بعد یہ بی بی آئی, اس نے بھی کئی بوئے کھڑکائے اور آخر میں حضرت شفا کہتی ہے اس کو نہلانا کوئی نہیں پڑا اور اس کی ماں کو بھی دبانا, یہ سلیٹی میں کہتے ہیں ٹال ٹکور کرنا, کہتے یہ بھی آمنہ کو کرنا کوئی نہیں پڑی, درد تکلیف تو تھی نہیں. کہتے خدا کی قسم روزانہ صبح اور شام میں روزانہ آتی تھی محمد کا چہرہ تکنے کے لیے. فاطمہ بنت عبداللہ کہتی میرے پہ کوئی کام نہیں تھا, میں اس گھر کی نوکرانی بن کر کے اس کے گھر کے اندر جھاڑو اس لیے دیتی تھی تاکہ اس معصوم کی زیارت ہوتی رہی. کئی دنوں کے بعد یہ بی بی آئی, اس نے بھی آ کر کے اماں آمنہ سے لیا. میں مختصر کروں, جب بات طے ہونے لگی نا, انہوں نے کہا بچہ لے کے جانا ہے. انہوں نے کہا کتنی اجرت لوگی؟ انہوں نے کہا اگر تیرا بچہ موٹا تازہ ہے اجرت کم ہوگی, بچہ تیرا کمزور نہیں ہے تو اجرت زیادہ ہوگی کیونکہ مجھے کچھ اور بھی کھلانا پلانا پڑے گا. اما آمنہ نے فرمایا انصاف کی بات ہے. انہوں نے کہا اچھا دکھاؤ تو صحیح بچہ کہاں ہے؟ لگاؤ دیکھ لو. میرے نبی اندر سوئے تھے, اوپر سفید چادر ڈلی تھی. اما حلیمہ کہتی ہے, حلیمہ کے واقعی مقدر جاگے, کہتی میں آئی, میں نے اس نبی رحمت پہ چادر ہٹائی تو کہتی اس بچے نے, یہ سوئے ہوئے تھے, کہتے یوں انگڑائی لی جیسے بچے انگڑائی لیتے ہیں, حضور نے یوں انگڑائی لی, ننھی ننھی آنکھیں کھولی اور مجھ پر ٹک ٹکی سے دیکھا, نظر ٹک گئی اور مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ, کہتی اس مسکراہٹ پہ میں دیوانی ہو گئی. میں نے بچے کو اٹھایا اور پہلے میں نے اس کو چوما, پھر چھاتی سے لگایا. میں نے کہا بہن آمنہ اجرتیں رہنے دے, اجرتیں رہنے دے, بن تنخواہ دے نوکری کرساں تیرا لال پلیساں, ہنس کے پا دے گود میری وچ لگ احسان منیساں. کہتی اس کو لے کر کے میں آئی, کہتی اپنی فرودگاہ پہ پہنچی تو پہلی برکت ہم نے دیکھی جو ہماری اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی, آج اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے. اماں فرماتی ہیں میں صرف نبی کا پہلا کلام سناؤں گا اور پھر دعا کی طرف جائیں گے. اماں فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کہنے لگے کہ حلیمہ بڑا مبارک بچہ لائی ہو, وہ دیکھو ہماری اونٹنی میں دودھ آ گیا, برتن بھر گئے. کہتی میری چھاتی خشک تھی, میری چھاتی بھی دودھ سے بھر گئی. میں نے اس کو دودھ پلایا, ایک سائڈ کا پیا اور دوسری سائڈ کا نہیں پیا. علماء ناراض ہوں یا راضی, ایک بد نصیب طبقہ ہے جو میری ماں عائشہ کو گالیاں بکتا ہے, میری ماں حفصہ کو بھی گالیاں بکتا ہے, اور یہ میری ماں تھی محمد کی ماں حلیمہ کو بھی گالیاں بکتا ہے. یہ جنت میں نہیں جا سکتے, یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. جو محمد کی ماں کو گالی بکے وہ جنت میں نہیں جا سکتا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ وہ ماں ہے جس نے میرے پیغمبر کو 2 سال دودھ پلایا ہے, اولین کاملین, 2 سال دودھ پلانے والی. کہتی ہم لے کر کے چلے اونٹنی. میرے نبی کی یہ ماں دراز گوشت پہ آئی تھی, کہتی ہیں آج ہم دراز گوشت پہ نہیں چڑھی. میں نے کہا اعلیٰ سوار ہے, اعلیٰ بچہ ہے, بڑے خاندان کا ہے, اس کو اونٹنی پہ لے کر کے جاتی. کہتی میں پیچھے لے کے بیٹھ گئی اور حارث میرے شوہر آگے بیٹھ گئے. اونٹنی کو اٹھایا, اونٹنی کا کہا میں اٹھتی نہیں, بڑے چابک مارے. انہوں نے کہا نہیں. غیب سے آواز آئی کہ حارث تو کون ہوتا ہے؟ میرے معصوم نبی کے آگے بیٹھنے والا, یہ تو وہ ہے اس کے آگے کو اس کا دادا ابراہیم نہیں آ سکے گا. وہ دیکھ معراج کی رات, اپنے نبی کا مقام سمجھ, تمام انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع ہیں. میرے نبی رحمت نے قدم رکھا, تمام نبی کھڑے ہو گئے, تمام نبی کھڑے ہو گئے, سب نے مرحبا کہا. میرے 5 نمبر ممبر پہ بیٹھے, باقی انبیاء بھی اپنے ممبروں پہ بیٹھے, سب نے خطبے دیے. آخر میں میرے نبی نے خطبہ دیا اور پھر جناب جبرائیل نے اذان پڑھی. اذان سنا دوں, اذان سنا دوں, سنتے ہو کہ اذان, جبرائیل کی اذان بھی سنو. جبرائیل کی اذان بھی ہمارے پاس ہے, بلال کی اذان بھی ہمارے پاس ہے. ناراض ہو یا راضی, جبرائیل کی اذان بھی ہمارے پاس ہے اور بلال کی اذان بھی ہمارے پاس ہے. جناب جبرائیل کھڑے ہو گئے, میرے رب کریم نے فرمایا جبرائیل اذان پڑھو. جناب جبرائیل شروع کرتے ہیں اذان, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد
4 مہینے والے میرے بھائی 4 مہینے لگا کر کے مولویوں کی شلوار اونچی نیچی نہ کیا کرتے، تو یہ دین خدا کی قسم ان کے تو پہلے بھی ہے، رب کا واسطہ اس کے پاؤں صحیح ہیں، یہ فرض ہیں یا واجب ہیں؟ یہ فرض ہیں یا واجب ہیں؟ جب فرض و واجب نہیں ہے نا تو یہ تجھ سے زیادہ فرض و واجب جانتے ہیں، اس نے تجھے بتایا نا تبلیغ میں پھرتا ہوں، دیکھو آپریشن اپنا بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کا آپریشن کر کے چلے جائیں نہ میرے دوست، 4 مہینے لگا کر کے علماء پہ بھی احسان نہ کر، خدا پہ بھی احسان نہ کر، 950 سال تبلیغ کی ہے، پتھر کھائے، پتھروں میں دب جاتا تھا نوح علیہ السلام، اور پھر جبرائیل آ کر کے پروں سے ہٹاتے اور زخمی حالت میں بھی جناب نوح علیہ السلام رب کی توحید کا اعلان کرتے تھے۔ اے اللہ کہہ دوں اشہد ان نوح نجی اللہ، رب نے فرمایا نہیں، اے اللہ وہ ابراہیم بیٹھا ہے جس نے وطن چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، کنبہ قبیلہ چھوڑا، بادشاہ وقت سے ٹکر لی، اپنے آپ کو آگ کے حوالے تیری رضا کے لیے کیا، اپنی بیوی بچے کو جنگل ویرانے میں چھوڑا، اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلائی تیری رضا کے لیے، کہہ دوں اشہد ان ابراہیم خلیل اللہ، فرمایا نہیں، اے اللہ وہ معصوم بھی تو بیٹھا ہے جس کو صرف باپ نے خواب سنایا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، بس دیکھ غور کر، پھر مجھے بتا تیری رائے کیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا، رکا بھی نہیں تھا، فوراً کہا تھا ابا جلدی کر مجھے رب کے نام پہ ذبح کر، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ اللہ کہہ دوں اشہد ان اسماعیل ذبیح اللہ، رب نے کہا نہیں، اللہ موسیٰ بیٹھا ہے، اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ، اشہد ان عیسیٰ روح اللہ، اشہد ان یعقوب اسرائیل اللہ، اشہد ان یوسف صدیق اللہ، فرمایا نہیں نہیں، ان سب کے سامنے پڑھ دے اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ دنیا بھر کو پتہ چل جائے سارے نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ ہے۔ نماز پڑھانے کی باری آئی کہ کون نماز پڑھائے گا؟ ابراہیم کتابوں میں لکھا ہے علیہ السلام، اپنے تائیں سمجھ کھڑے کہ میں اس مہمان معظم کا دادا ہوں، جد الانبیاء ہوں، بڑی قربانیاں، میں موحد آدم ہوں، لگتا ہے آج میں ہی نماز پڑھاؤں گا، لیکن میرا رب بولا جبرائیل جلدی کر، میرے حبیب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ اور کہے تقدم یا محمد صلی بالناس، اے میرے حبیب آگے بڑھو، ان کو نماز پڑھاؤ، تیرا رب نا امام الانبیاء کا تاج لے کر کے بیٹھا ہے، ادھر تو نماز سے فارغ ہوگا، ان کو نماز پڑھائے گا، ادھر تیرا رب تیرے سر پہ امام الانبیاء کا تاج سجائے گا۔ خدا کی قسم اماں حلیمہ کہتی ہیں غیر سے نگاہی، حارث پیچھے ہٹو، میرے محمد کو آگے کرو، کہتی ہیں پھر میں نے اس بچے کو آگے کیا، اونٹنی اٹھی جو چڑھی، ساری سواریاں پیچھے رہ گئی اور میری سواری آگے نکل گئی، اور تو نے پوچھا سواری بدل لی؟ میں نے کہا سواری نہیں، سوار بدلا ہے۔ اماں کہتی ہے رب کعبہ کی قسم، میرے بنو سعد کے اندر میرے قبیلے میں طیب میں قحط پڑا تھا، میں جب مکہ گئی تھی اپنے بچوں کو درختوں کی تازہ جڑیں توڑ کر کے دے کر کے گئی تھی، میرے گھر میں چٹکی بھر بھی آٹا نہیں تھا، کہتی ہیں آج جب میں نے گھر میں شام کو قدم رکھا نا، میرا گھر نورن علی نور ہو گیا، اور کہتی میرے گھر میں خوشبوئیں پھیل گئی، اور میری بیٹی جو آٹے والے برتن میں نا ہاتھ لگا رہی تھی کہ اس کو چاٹ تو لوں تو کچھ مل جائے، جڑیں بھی ختم ہو چکی، یکدم ڈر گئی اور باہر بھاگی، باہر آئی تو اپنے آقا کا دیدار کیا، کہا اماں ہمارا برتن خود بخود آٹے سے بھر گیا ہے، یہ میرے نبی کی برکت ہے، اور ہماری بکریوں کے دودھ سے تن بھر چکے ہیں۔ اماں شفا اماں حلیمہ کہتی ہے 2 سال، اور سنو کہتی کبھی بھی میرے پاک پیغمبر نے اپنے کپڑوں کے اندر، میں وہ لفظ نہیں کہتا، کبھی بھی حضور نے قضائے حاجت کپڑوں کے اندر نہیں کی تھی، یہ ادب کے الفاظ بھی یہاں سے سن کے جاؤ گے انشاءاللہ، کبھی بھی میرے پاک پیغمبر نے قضائے حاجت کپڑوں میں نہیں فرمائی تھی، کا وقت مقرر تھی، صبح بھی شام بھی، جگہ بھی مقرر تھی، میں وہاں جا کر کے حضور کو رکھ دیتی، لے کر کے بیٹھ جاتی، میرے پاک پیغمبر قضائے حاجت فرما لیتے۔ اور بھی سناؤں
اماں کہتی ہیں جب نبی قضائے حاجت کرتے میرے نبی کی قضائے حاجت والے فضلات سے عنبر اور کستوری سے زیادہ خوشبو آتی یہ علماء ہیں پوچھئے باجماع اہل سنت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے فضلات مبارک پاک ہیں میرے پاک پیغمبر کے فضلات مبارک پاک ہیں اماں کہتی ہیں کہ میرے پاک پیغمبر نے 2 سال دودھ پیا کہتی ہیں 8ویں مہینے میرا نبی بول پڑا کتنے مہینے 8ویں مہینے میرے پاک پیغمبر ایک روایت آگے کی بھی ہے کہ سال سے اوپر ہو گئے کہتی ہیں میں لے کر بیٹھی نا تو ٹک ٹکی باندھ کر میرا چہرہ دیکھ رہا ہوں تو کہتی میں تو روزانہ تکتی تھی روزانہ دیکھتی تھی اور یہ بھی مجھے تکتا لیکن آج ٹک ٹکی باندھے پڑا ہے تو کہتی میں حیران ہو گئی کہ بچے کو کہتی میں ان کے پیٹ کو نہ ٹٹولنے لگی کہ شاید بچے کو کچھ ہے کہتی جب میں پیٹ پہ ہاتھ رکھا نا ٹٹولنے کے لیے تو یکدم بولا اللہ اکبر کبیرہ 8 مہینے کا بچہ اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا کہتی جب میں نے یہ سنا تو حیران رہ گئی کہ یہ بچہ فی البدی اتنے پیارے الفاظ کہہ رہا ہے تو اماں کہتی پھر یہ کلمے میرا یہ معصوم بیٹا مجھے روزانہ سناتا تھا میں اپنے اس معصوم بیٹے کے زبان سے یہ کلمے سنتی تھی تو میرے دوستو اللہ اکبر کبیرہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ہے میری امت اللہ کو ہی بڑا سمجھنا کسی اور کو بڑا نہ سمجھ بیٹھنا ساری بڑائیاں اللہ کے لیے کسی اور کے لیے بڑائی نہیں ہے والحمدللہ حمدا کثیرا تمام تعریفوں کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے ساری تعریفیں اسی کو روا ہیں کسی اور کی اللہ سے زیادہ تعریف نہ کر بیٹھنا کیونکہ دیکھو خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کو خدا سے آگے نہ بڑھاؤ جو مصطفیٰ کریم کو خدا سے آگے بڑھائے گا اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر بیٹھے گا اور کل قیامت کے دن میرا نبی اس سے رخ پھیر لے گا ظالم میری تو بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی تھی میں یہ کہتا تھا خدا سب سے بڑا ہے اور میرے ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹی وہ کہتا تھا اللہ بڑا ہے میری زنیرہ کی آنکھیں نکلی وہ کہتی تھی اللہ بڑا ہے میرے بلال کو ماریں پڑی وہ کہتے تھے اللہ بڑا ہے میرے کربلا میں بچے شہید ہو گئے وہ کہتے تھے اللہ بڑا ہے اور میں نے طیب میں پتھر کھائے اس لیے کہ اللہ بڑا ہے اور تو مجھے رب سے بڑھا کے آ گیا سوکن دفع ہو جا تیری میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے نہیں میرے دوست وہ خدا ہے یہ مصطفیٰ ہے وہ دینے والا ہے اور یہ لینے والا ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے پیارے نبی کی سیرت صورت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے یہ مسجد بھی آپ کی مدرسہ بھی آپ کا مسجد مدرسے کے ساتھ مولانا صاحب نے 10 مرلے کا پلاٹ لیا ہے كالذي نزل الفرقان على عبده